أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بہت ہی محترم اور قابل احترام قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 کا جو صفحہ ہے 5واں اور اس کورس کے حوالے سے آخری، اس کا پہلا اشارہ انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ یہ ضرور کوشش کیجئے کہ آپ تسلسل کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، تاکہ انشاءاللہ آپ کو یہ کانسیپٹس اچھے پکے ہو جائیں، اور وہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ QC 1 اور 2 کر کے ہم 80% کے قریب قرآن کے الفاظ کو جان پائیں گے، اس کا ترجمہ کر پائیں گے، وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھاتے رہیں۔ تو چند لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کورس جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کورس کی طرح ایک سیپریٹ اینٹی سمجھتے ہیں، تو کوشش کریں ایسا نہیں ہو۔ ساتھ ساتھ آپ جو بھی سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی کریں، دیکھیں۔ ایون آپ آیات میں بھی جب کسی نئے الفاظ کا معنی جان پاتے ہیں تو آپ کوشش کریں ان کو اور ڈھونڈنے اور جگہوں پر دیکھیں اور پھر ان کے معنی کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں اور ریوائز بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے کانسیپٹس کو پختہ کرتے جائیں۔ تو آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم، آپ کو پتہ ہے اوور آل سٹرکچر پورے کورس کا جو 5 صفحات ہم کریں گے، اس میں ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی اور پھر سورہ بقرہ میں متقین، کافرین، منافقین کی کو پڑھتے ہوئے پھر ہم نے قرآن کی دعوت، اور اب حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو مضمون آج ہم شروع کریں گے، اور آپ کو طریقہ کار بھی پتہ ہے کہ ہم TPI استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یوں، یعنی یہ صفحہ تھا، پھر یہ 2 صفحات، اور ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر الحمدللہ کتنا خوبصورت استعمال ہے ہماری سماعتوں کا، ہماری بصارت کا، ہمارے ہاتھوں کا، ہمارے سوچنے کا، ہمارے دل کا۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کل جب ضرورت پڑے گی تو یہ سب چیزیں اس چیز کی گواہی بھی دیں گی۔ تو یہ اشارے سارے الحمدللہ 4 صفحات کے آپ کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ صرف آپ میں سے کوئی جو ہے نا باری باری پہلے صفحے کے اشارے دہرا دیں آپ میں سے، کیونکہ آپ کو ابھی آتے ہیں، تو بجائے اس کے میں دہراؤں اور میں بتاؤں تو آپ ریز ہینڈ کیجئے، اور مسز خالد سب سے پہلے ہیں، یہ بازی لے گئی ہیں سب سے آگے، تو آپ پہلے صفحے کے بتائیے مسز خالد۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سسٹر فاطمہ چودھری اگلا کروائیے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ سسٹر شگفتہ اگلا کروائیے۔ جی، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جی ڈاکٹر اسما نیکسٹ کروائیے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ کفر کیسے، تو یہ ابھی جو آپ کا چوتھا صفحہ تھا، وعید، مچھر، گمراہ اور کفر، اس پر بات کر رہے تھے۔ سسٹر صفیہ آپ بھی کروا دیں، چوتھا صفحہ بھی ہم نے کیا، تو چلیں آپ بھی بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا پیج کا ہے وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جی۔ تو دیکھیے، اب ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ رٹے لگ جائے اور یہ نہ پتا ہو قرآن میں یہ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے۔ ایچ آف دیز، یہ سارے جو بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کیسے اس کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب مچھر ہے تو وہاں کون سا لفظ آیا تھا قرآن میں، باعودہ، اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وعید کیا دی گئی، بشارت کیا ہوئی، اور لاسٹ مضمون جب کفر کی بات کرتے ہوئے پھر ہم کہاں پہنچے تھے کہ وہ جو ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور پھر بات کرتے ہوئے ہم نے
آیا مبارکہ کی تھی والذی خلق لکم ما فی السماوات والارض، وہیں پہ کیا تھا نا آپ نے. تو یہ پھر ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے چیزیں. ٹھیک ہو گیا. اب آج جو اس سے آگے بات چل رہی ہے، وہ جو مضمون چل رہا ہے وہ حضرت آدم کے حوالے سے، اور خلیفہ پر سوال کا ہم اس کو ٹائٹل دے رہے ہیں. تو یہ 5واں صفحہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ آج خاص طور پر الحمدللہ کہیے کہ 5واں صفحہ شروع ہو گیا، اور یہ 5ویں اور آخری جو فنگر ہے ہماری، اس کے اوپر ہم یہ 4 اشارے، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. تو آج تو چونکہ پہلا پڑھ رہے ہیں تو خلیفہ پر سوال، اور اس کانٹیکس میں ہم دیکھیں گے کیسے کس نے کیوں یہ سوال کیا اور کیا ہوا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 4 اشارے آپ کے، اب آپ میں سے ایک دفعہ آج دہرا دیں، پھر آہستہ آہستہ چونکہ آنے والے دنوں میں دہرائے جائیں گے تو ہمیں اچھے سے یاد ہو جائیں گے. آج پہلا مضمون ہے تو اس پر فوکس کریں گے. جی سسٹر عظمیٰ لے کر فرمائیے. خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھلانا اور توبہ. اسلانا اور توبہ، بالکل ٹھیک ہے جی. تو پہلا جو آج خلیفہ والا مضمون ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس میں اس صفحے کے پہلے اس والے اشارے میں پچھلی آیات میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا بات چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں اور اس سے محروم رہ جانے والوں کا ذکر کیا. اب یہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے کہ ہدایت تو اسی وقت سے دی گئی ہے جیسے ہی پیدائش انسان ہوئی، تو ساتھ ہی جو ہے نا ہدایت کا سلسلہ بھی جاری ہوا. اور کیا کیا اسباق ہیں اس حوالے سے، یہ اگر ہم ان آیات کے مضمون کو دیکھیں تو پہلا سبق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو چیزیں سیکھنے والی ہیں وہ کیا ہے کہ آدم کو زمین پر خلیفہ بنائے گا. تو انسان کی خلافت کا ذکر ہو رہا ہے. فرشتوں نے جب سوال کیا تو اللہ ناراض نہیں ہوا. یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے، سوال و جواب کا سلسلہ. تو یہ ہمارے بھی سیکھنے کے لیے. پھر اللہ کے علم کے حوالے سے کہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ تھا، اسے پتہ ہے کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا. تو اللہ کا مکمل علم اللہ کے پاس ہونا، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ کون اچھے برے کام کرے گا. تو ہمارا اس کے اوپر ایمان لے آنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ 4 اسباق ہیں. ابھی ان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہ ٹیسٹ لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آسان ہے اور ہم اس کو دیکھیں گے. تو میں ایک دفعہ آپ کے سامنے اس کا مضمون رکھوں گا. تو آپ ذرا اس میں کچھ سوالات آپ سے پوچھتا ہوں. تو آپ مائکس آن کریں گے، لیکن جیسے ہماری بہن نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بہت زیادہ شور ہو جاتا ہے تو اس سے ذرا کوشش کیجیے گا کہ ہم بچے رہیں. البتہ تھوڑا سا اچھا ہے کہ ہمیں بھی آپس میں گفتگو کریں، ہمیں جن چیزوں کا پتہ ہے اس بارے میں آپ مجھے بتائیں. تو وا کا معنی تو الحمدللہ سب کو پتہ ہے، کنفرم ہے. ایک دفعہ بتا دیں. اور اس کا معنی جب اس سے ملتا جلتا اور کون سا لفظ ہے جس کا معنی جب بھی ہے؟ جیسے اذا. ٹھیک ہے. قال کا معنی فرمایا، اس نے کہا ربک کا اشارہ کریں. ربک، تیرے رب کا رب. ربک تیرا رب. للملائکۃ، للملائکتی. تو یہاں فرشتوں سے، ہوئے فرشتوں کے لیے دو اور ہم نے کہیں پیچھے یہ جو ملائکہ آیا ہے اس کا ہم نے سنگولر دیکھا ہے، ہم نے کیا ہوتا ہے؟ یہ جمع ہے نا، ملک، اور اس میں ملتے جلتے الفاظ بھی پڑھے تھے، مالک، ملک، اور بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. انی بھی آپ سمجھتے ہوں گے. جائلن کا اشارہ آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ جائلن اپنی طرف میں بنانے والا، نیچے کی جائلن کا اشارہ جو یہ بتا دے گا مجھے اوپر سے نیچے کی طرف فائل، اوپر کی نیچے کی طرف اس میں فائل ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. نیچے کی طرف سر فائل ہے یہ. یہ آپ کو جعل، ہاں جعل یجعل، اجعل، فاعل، مجعول،
اور یہ جعل، یہ آپ کو پتہ ہے جعل. سب کو. ٹھیک. فی الارض خلیفہ، خلیفہ کا لفظ عام ہے چونکہ اردو میں تو آپ کو پتہ ہوگا. قالو کس کی جمع ہے؟ کالا کالا نے کہا، کالا کی جمع کالا اس نے کہا، قالون سب نے کہا. آرام سے جواب دیجئے گا. یہ جو لکھا ہوا ہے اتجعلو، اتجعلو، یہ کون سا اشارہ اس کے اوپر ہوگا؟ اتجعلو کا فعل کا کون سا فعل ہے؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع اتجلو، کیا تم بناتے ہو. اچھا فعل مضارع میں کہاں پہ ہم کہتے ہیں اتجعلو کہتے ہیں؟ اتجعلو ہیں نہیں، جب سامنے والے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ اپنی تو طرف، کیا تھا وہ اتجعلو تھا. اپنی طرف اشارہ کرنا. سر وہ تجالو ہوتا ہے نہیں، ذرا اس سوچ لیں کا سارے. یہ آپ کا ایک ہی سر مشکل سوال سوالیہ یہ سر جی تم نے بنایا، تم بناتے ہو. دو ٹکڑے ہوں گے نا اس اچھا کے. تجالو کا بتایا. کیا تجلو کا مطلب تم بناتے ہو. کیا تم نہیں، سب نہیں آئے گا، سنگل ہے یہ. بناتے ہو. اچھا آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سارے مائکس بند کر لیں. ہاں اب یہ جو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں یہاں پر ایسی جگہوں پر آپ کے غور کرنے کی بات ہے. یہ ہے آ الگ ہے اور تجعلو. آ یہ وہی والا ہے جو QC1 میں آپ نے سوالیہ آ پڑھا. ٹھیک ہے. آپ یہ جو بھی امر کہہ رہے تھے نا ان سے میں ناراض ہو جاؤں گا. آپ کو دیکھیں میں نے ابھی تو آپ کے سامنے بولا ہے جعلا یجعلو اجعل، تو امر تو ہوتا تھا اجعل. تجعلو اتجعلو کیسے بن گیا؟ تو اب آپ کو غور کرنا تھا. یہ جو آ یہ دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس کے آ الگ سے ہے سوال والا، اور تجعلو مضارع کا یہ والا ہے تجعلو. یجعلو یجعلونا، تجعلو اجعلو، یہ والا بھی اجعلو ہے، تجعلو نہیں ہے. اگر کوئی مضارع میں آپ یہ کہہ رہے تھے تو وہ بھی غلط تھا. ٹھیک ہے. تو اب آپ QC2 میں آئے، کم از کم یہ چیزیں ہم نے، یہ والا ہے تجعلو، تم بناتے ہو. ٹھیک ہے. اتجعلو کیا تم بناتے ہو. تو چلیں آگے. فیہا تو آپ کو پتہ ہے فیہا یہ ہا خاص طور پہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ زمین میں اور فیمیل کی طرف، مؤنث کی طرف. بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ. اگلا لفظ ہے، اگلا لفظ کیا ہے؟ من. من کا کون سا معنی یہاں پر آئے گا؟ جو والا. ٹھیک ہے. من یفسد فیہا، اور فیہا پھر آ گیا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ. وَنَحْنُ کا معنی تو آتا ہے نا سب کو، آپ کو. جی اور ہم اور یہ نسبحو جو ہے اس کی بناوٹ کا تو کم از کم پتہ ہے نا آپ. یہ اشارہ کیا بنے گا اگر ہم اشارہ کریں؟ اور نا کس طرف اشارہ کر رہا ہے اس کا نا؟ ہم اپنی طرف ساری انگلیوں کے ساتھ اپنی طرف اشارہ کریں گے. یہ جمع کا اشارہ ہے. ہم سب. بالکل ٹھیک ہے. ہم سب. بالکل ٹھیک ہے. بحمدکا کہ مجھے پتہ ہے آپ سب ٹکڑے کر سکتے ہیں. ونقدس لک کا نون بھی ہم اور لکا، اور کالا انی عالم. عالم کا اشارہ کریں ذرا سارے کدھر کریں گے؟ اپنی طرف ایک انگلی سے. اپنے لیے میں سارے کریں. کتنے کیسے اشارہ کیا آپ لوگوں نے؟ ایک انگلی سے اپنی طرف. اپنی طرف. عالم میں جانتا ہوں. عالمہ سے یہ نکلا ہے، عالمہ سے. عالم میں جانتا ہوں. ما لا تعلمون، یہ کون سا ما ہے یہاں پر؟ جو نہیں تم جانتے، جو نہیں تم سب جانتے ہو. جو والا اور لا تو نہیں ہے، لا تعلمون. ٹھیک ہے جی. تعلمون آپ کو پتہ ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. تو اب دیکھیں کتنے پرسنٹ آپ کو آتا ہے اس میں سے. میرا خیال 80% آتا ہے. تو جو ہم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اس کورس کو کر کے 80% ہمیں آئے گا تو اللہ کے فضل سے وہ آتا ہے. اب آئیے، اب ہم اس کو اور تفصیل سے پڑھیں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ اچھا سا رچ بس جائے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو یہ ہے جی. اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں جاننے والا ہوں زمین میں، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے آگے سے فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا
کہ کیا تو بناتا ہے اس زمین میں اسے جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری۔ تو آگے سے اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم نہیں جانتے۔ تو اب ہم اس کو باری باری انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ بڑا آسان مضمون ہے اس لیے میرا خیال ہے ہمیں زیادہ رکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ، اور جب، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارے مضامین آپ نے ابھی پڑھے ہیں تو ہمیں پتہ ہی ہیں، اس لیے ہم اس کی قال فرمایا ربو کا تیرے رب نے الملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جائل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ، ایک خلیفہ۔ تو یہ آپ خود سے اگر ایک دفعہ اس کو نظر مار لیں، اس میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ تقریباً اس میں جو چیزیں ہیں نا ساری کی ساری، لفظ خلیفہ ہمیں چونکہ ویسے آتا ہے تو یہ QC1 کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں، کالا چونکہ ہم سیکھ چکے ہیں ویسے بھی، ٹھیک ہے۔ تو قالو انہوں نے کہا، آگے سے کہنے لگے، اتجعل فیہا کہ کیا تو بناتا ہے، آپ بناتے ہو، تم بناتے ہو، یہ تجعل فیہا اس میں، تو اس سے مراد یہاں ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی جب آپ سب نے کہا کہ یہاں سے مراد یہاں زمین کی طرف اشارہ ہے۔ زمین میں من یفسد، جو کیا کرے گا، جو یفسد فساد پیدا کرے گا۔ اور پیچھے آپ کو یاد ہے ہم نے شروع میں ہی بالکل پڑھا تھا الا انہم هم المفسدون، کہ خبردار ہو جو بے شک یہی ہیں، مفسد تو یہی ہیں فساد پھیلانے والے۔ پھر لا تفسدوا فی الارض، مت پھیلاؤ زمین میں فساد۔ تو من یفسد وہ جو فساد کرے گا، فساد پھیلائے گا، فیہا اس میں، تو اس کا آپ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ یہ اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے جسے ہم نے یاد رکھنا ہے اور نیا لفظ اپنی ووکیبلری میں ایڈ کرنا ہے وہ ہے وَيَسْفِكُ۔ تو وَيَسْفِكُ یہ آج انشاءاللہ ہم اینڈ پہ پڑھ بھی لیں گے۔ سفک یسفک، سفک اس نے بہایا، سفک یسفک۔ کوئی آپ میں سے ویسے بتا سکتے ہیں مجھے کس وزن پر آیا سفک یسفک؟ ضرب یضرب۔ ماشاءاللہ، یہ عبد المحمن صاحب میرے سامنے کھڑے تھے، ایک دم سے بولے دارابا، سرپرائز پر بھی، تو ماشاءاللہ آپ سب کو پتا صفقہ، تو یہ داربا یضرب کے وزن پر، اور یہ صفقہ اس نے بہایا، ٹھیک ہے جی۔ کیا بہایا؟ یسفک الدماء۔ تو آپ کو یاد ہے ایک لفظ دم دینا، یا آج کل حج کا موسم ہے الحمدللہ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں تو یہاں ہماری گفتگو میں ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ سے کوئی بولے تو دم دینا پڑتا ہے۔ تو دم جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو خون، ٹھیک ہے، دماغ، خون۔ وَنَحْنُ اور ہم سب، نحن کا آپ کو اشارہ بھی پتہ ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، نسبح، ہم تو تسبیح کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا فسبح، پس تسبیح کر، تو نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک یہ بھی آپ سب کے لیے آسان ہی ہے، کوئی مشکل آپ کو نہیں ہونی چاہیے، اس کے ٹکڑے بھی آپ کو پتہ ہیں، بی حمد اور کا، تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، تیرے شکر کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، تقدیس ہے نا، مقدس جو پاک ہوتا ہے، صاف، ایسی چیز ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کا، تیرے لیے، تیری ہی۔ تو اللہ رب العزت نے، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، ہے نا۔ تو مضمون سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، تو وہ یہ سوال کے طور پر ڈال رہے ہیں۔ تو آگے سے جواب کیا مل رہا ہے، کالا اس نے کہا، انی عالم بے شک میں تو جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو کہ تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آج کل بڑا آسان مضمون ہے، اللہ نے کہا زمین پر آدم کو خلیفہ بنائے گا، تو یہیں سے ہم نے یہ اشارہ جو ہے خلیفہ والا وہ چنا اس کے لیے۔ اور اب دیکھیے، ایک ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ آدم نے پھل کھا لیا تو زمین پر بھجوا دیا گیا، تو اللہ نے تو پہلے ہی کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آگے چل کے آیات میں آپ دیکھتے ہیں نا مضمون میں آتا ہے
کہ انہیں کہا گیا تھا کہ وہ مر جائیں. تو اینی وے اللہ کی جو گرینڈ ڈیزائن تھا، اللہ گرینڈ پلان، اور اللہ کی جو حکمتیں تھیں اس کا جو وزڈم ہے کے تحت پلان تھا پہلے سے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ایک بات سمجھنے والی ہے، خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے. اصل خلیفہ وہی ہے. تو اور جو عام طور پہ اس کا دیکھا جاتا ہے وہ کیا ہے، کسی کے بعد کوئی اور ذمہ دار بن کر آئے، ہے نا، جسے آپ کیا سکسیسر کہتے ہیں، تو اس کو ہم خلیفہ کے طور پر، یہ دونوں معنی ذہن میں رکھیے. اصل معنی کیا ہے؟ خلیفہ اصل میں کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرے. کوئی دنیا کا بادشاہ، حکمران، گورنر اور یہ وہ سارا، اصل میں ان کا اصل کام کیا ہونا چاہیے، خاص طور پر اسلامی ملکوں میں، کہ وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرے اور قرآن کے احکامات کو نافذ کرے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ چانس بھی دیا کہ انہوں نے سوال کیا اور اللہ ناراض نہیں ہوا. تو اللہ رب العزت کی یہ رحمت کا معاملہ ہے، سبحان اللہ. اور ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم سے کوئی سوال پوچھ لیں، دو زیادہ پوچھ لیں، ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو اگر ہمیں جوابات آتے ہوں دینے چاہیے، نہ آتے ہوں تو اس پر بتانا چاہیے کہ جی ہمیں نہیں پتا، ہم معلوم کر کے اس کو جواب دیں گے. بہرحال یہاں پر یہ بھی قرآن کے بعد کے اسلوب سے ہمیں یہ چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ سوال جواب ایک بڑا اچھا طریقہ ہے چیزوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے. اب فرشتے اصل میں اپنی اس حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ انسان کیا کرے گا، یہ تو من یفسد فیہا، فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، بہائے گا خون، اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو بنا رہا ہے اس کی زمین میں یہ سارا کچھ کرے گا. تو انہوں نے اصل میں سوال، اب یہاں سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کو کیا یہ چیزیں پتہ تھیں، انہیں اندازہ تھا، تو انہوں نے پھر یہ سوال کس لیے کیا؟ تو وہ اصل میں ان کا چونکہ علم بھی لمیٹڈ ہے، اور انکوزیٹیوٹی کے طور پر انہوں نے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہوا تھا، ہم عبادت کر رہے ہیں، تو یہ ایک مخلوق کو پیدا کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہے جو یہ سارا کچھ کرے گی. تو سوال کا انداز ہی ہوتا ہے. یہاں پر ایک جو سیکھنے والی بات ہے ہمارے لیے، ایک سوال ہوتا ہے اعتراض کے لیے، خام خواہ کا اعتراض کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو نیچا دکھانا، اپنے علم کی کا دھاک بٹھانا، وہ تو مناسب نہیں ہے. لیکن سوال فار نوئنگ مور ہے نا، کویسچنز فار لرننگ مور، دے شوڈ بی اپریشیٹڈ، اور وہ ہمیں پوچھنے بھی چاہیے، ہمیں بھی جاننے کے لیے. تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اب یہاں پہ دو چیزیں آئی ہیں نا، تسبیح اور حمد. ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں. تسبیح اور حمد کا فرق تو میرا خیال ہے اب آپ سب کو بڑا اچھا سا پتہ ہے. تو اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا ہے. اب یہ اللہ رب العزت نے خاص طور پہ چنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. تو ہمارے لیے لیسن یہ بنا کہ ہم بھی اس کلام کو زیادہ سے زیادہ کہیں. اور تسبیح اور حمد بہترین ذکر ہے. اچھا، اب ایک تسبیح وہ ہوتی ہے کہ بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور لوگ پڑھتے ہیں اور ان بیچاروں کو خود بھی اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا وہ کہہ کیا رہے ہیں. تو ہم ٹھیک ہے، ان کی معصومیت یا ان کی پازیٹیو تھنکنگ تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ بڑے شوق اور محبت سے اللہ رب العزت رحم فرمانے والا ہے. البتہ سمجھ کر چیزوں کو کرنا، ان کی طرف توجہ رکھنا، اور پھر ان سے جڑی ہوئی بات پر اچھا گمان رکھنا. آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے کمزوریوں سے، تو جو بھی میرے ساتھ کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے. تو پھر صحیح تصور اللہ رب العزت کی عظمت کا، بڑائی کا ہمارے ذہن میں بیٹھتا ہے، اور یہ شیطان جو وسوسے لاتا ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے اور محبت پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے تسبیح کے اوپر
کہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے ختم ہوتی ہے اور پازیٹیوٹی آتی ہے، گریٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے، اس کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بڑی خاص چیز ہے، زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو تسبیح اس بات کا اعلان ہے، نقائص اللہ پاک ہے، اور حمد آپ کو پتہ ہے نا کہ حمد کس چیز کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ایک انداز ہے کہ اللہ کی خوبیاں، اس کی صفات اور ان کا اظہار ہے، اور تقدیس یہ کہ اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ یہ سب الحمدللہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو پھر آگے جو ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اس کے حوالے سے لوگوں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کل ہی بڑا عام ہو گیا نا، آج کل لوگ عجیب عجیب سوال شروع کر دیتے ہیں کہ بھی جی دیکھیں دنیا میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو کیا یہ اللہ یہ سارے کام کر رہا ہے؟ کیا اللہ، ایون مجھ سے بات کر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ تو پھر آگے پھر سوچتے سوچتے، چونکہ آپ غلط سمت میں سوچنا شروع کریں گے تو اسی طرف نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں غور کیجئے کہ زمین میں فساد اور خون خرابے کے بارے میں فرشتوں نے پہلے ہی پوچھا تھا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں ہوگا، اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ کی حکمتیں ہماری سوچ اور تصور سے بڑی اور مختلف ہیں، ہم تصور نہیں اس کا کر سکتے، ہے نا، ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ دیکھیں نا ایک چھوٹی سی کسی گاڑی کا میکنزم جو ہو، اگر آپ کا ریلیونٹ فیلڈ نہ تو آپ اسے نہیں سمجھ سکتے، ایک چھوٹی سی مشین کے اس کو نہیں آپ سمجھ سکتے، ایک سرکٹ کو بعض لوگ بیچارے نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ رب العزت کی حکمتیں، وہ جو ساری چیزوں کو بنانے والا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ باخبر ہے، اسے پتہ ہے یہ کام کیوں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور جس حد تک اللہ رب العزت نے ہمیں علم دیا ہے، ہاں علم کی تلاش کرنی چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، لیکن جہاں پر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر ہماری اب لمٹ ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، تو اس پر اتفاق کرنا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا۔ تو آئیے کچھ تھوڑی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں۔ آپ یہ میں نے خاص طور پہ اس لفظ کے حوالے سے اسٹریس بھی کیا تھا، تو ذرا معنی بتائیے، اتجہل، چیٹ باکس میں لکھیے کیا ہوگا، کون سا ہے، اے بی سی ڈی لکھنا ہوتا ہے نا آپ نے اس میں سے۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ کیا آپ بنائیں گے؟ وَيَسْفِكُ، ابھی ہم نے اس پر بات بھی کی تھی، وَيَسْفِكُ، اور یسفکو ایک کے لیے ہوگا، زیادہ کے لیے ہوگا؟ ذرا سوچ کر جواب دینا آپ نے، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ چلیں، وَنُقَدِّسُ، تو کون پاکی بیان کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے، تم کر رہے ہو، ہم کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ویری گڈ۔ اچھا، خلیفہ کے ابھی دو معنی ہم نے کچھ دیر پہلے پڑھے ہیں، تو ایک معنی ان میں سے کون سا ہے جو دوسروں کے بعد آتا ہے، اور جو اصل معنی ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے۔ تو تسبیح یعنی اللہ، کون سی بات ان میں سے تسبیح کے لیے ہوگی؟ جی ویری گڈ، کہ اللہ عیوب سے، کمزوریوں سے، کمیوں سے، نقائص سے پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ کس کو زمین پر خلیفہ بنائے گا؟ جی ٹھیک ہے جی، بالکل سی، بیٹے آپ کو پوائنٹ اچھا جی۔ سو ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اس سلائیڈ پر آ کے ہونا یہ چاہیے کہ آپ سب خود بخود عربک ٹیکسٹ کو دیکھا کریں اور ترجمہ کرنے کے قابل ہوتے کریں، ٹھیک ہے۔ اور آج کی جو آیات ہیں یہ تو اتنی آسان ہے کہ آپ سب کو کر لینا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں عربی بولتا ہوں، آپ صرف ساتھ ساتھ ترجمہ خود کیجیے یا اپنے ذہن میں لائیے۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे छोटी सी, अब ये भी हम समझा करें कि एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, कहाँ कौन सी बात कहाँ जोड़ेंगे। अगर आप इसको यूं पढ़ेंगे ना, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, तो बात बनाने में आसानी होगी, है ना। इसी तरह व यस्फिकु दिमाअ, अगर आप यूं पढ़ेंगे ना, मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु, अब दिमाग पर रुक गए तो फिर आपको तर्जमा करने में मसला होगा। वनुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, तो मुझे यकीन है आप सब ने बड़ा अच्छा तर्जुमा इसका कर लिया। और इस बात हमने जो पहले थे वही वाले 4, आदम को खलीफा, फरिश्तों का सवाल और उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जवाब देना, जवाब इन नबियों ने बताना कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, और फिर अल्लाह का हर चीज़ के बारे में इल्म होना और अच्छे बुरे कामों के बारे में जानना। और हमने चूँकि मुताला कर लिया तो हमारा अगला स्टेप अल्लाह से दुआ होती है, ऐ अल्लाह तू हमें बिगाड़ और फसाद फैलाने से बचा। देखें, फरिश्तों ने ये बात की थी ना अल्लाह के सामने, तो अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, तो अल्लाह ना करे हम लोग उन लोगों में से हों, बजाय इसके कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द और तस्बीह और उसके अल्लाह में तौफीक भी दे, और हम उनमें से बने और फरिश्ते देखें कि अल्लाह की ये जो मखलूक है कैसे अपने रब की बड़ाई बयान करती है। तो इसके लिए आदत बना लें। किसी वन में भी मैं अक्सर ये जिक्र करता भी हूँ कि कोशिश किया करें। मेरी एक आदत में से है कि आजकल तो रुकी है, लेकिन वॉक करते हुए आप 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह, कम से कम 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 दफ़ा अल्लाहु अकबर, 100 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह और 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये, और आज आपने देखा था सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, आप चाहें तो उसको भी उसमें शामिल कर सकते हैं। अस्मा और अफ़ाल इन अस्बाब के आसान है आज के। मलक तो आपने पहले मुझे बता दिया था। खलीफा जो है उसका खलाइफ, खलीफा, और खलीफा से एक और भी है जो उर्दू में भी इस्तेमाल, वो क्या होता है? खलीफा की जमा, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ इट? खुलफा। दोनों ठीक है, ठीक है, खलाइफ और खुलफा दोनों ही ठीक है। और ये देखें जो मैंने आपको बताया था कि ये जो दिमाग ये जमा है, और दम, तो जो हज के मौके पर भी कहते हैं दम देना, तो दम और दिमाग ठीक हो गया जी। आइए, बड़े आसान से अफ़ाल हैं। सेहतमंद में से जाला, तो उसने बनाया यजालू, इजाल, जाइल, मयूल और जाल, ये हमने बड़ा अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है। सफ़ा का मैंने पूछा था तो माशाल्लाह आपने से बता भी दिया था। किसी ने सफ़ा का, उसने बहाया, यस्फिकु वो बहाता है, बहाएगा, इस्फिक बहा, साफिक बहाने वाला, मसफूक और सफ, ठीक है जी। और आलिमा भी आपने पहले किया हुआ है। आलिमा उसने जाना, यालमु, इल्म, आलिम, मालूम, इल्म। तो कमजोर में से काला भी आप सबको आता है, काला, यकूल, कुल, काइल, मकूल, कौल, ये सब आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें थोड़े से सवाल कर लेते हैं और फिर अपने सबक को इख्तिताम की तरफ लाते हैं। तो जाला से क्या है फेल अम्र? अब जरा तवज्जो से बताना है आपने, कौन से वाला है? सारे सब लोग जो है ना जवाब दें इसका, सब बताएं। मैं देखना चाह रहा हूं कि कोई अभी भी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। चैट बॉक्स में लिखें सब लोग। अभी देखें ना, कंफ्यूजन आ गई ना, यहाँ किसी ने लिख दिया है, और मेरे तो ख्याल से ये 100% लोगों का ठीक होना चाहिए था, लेकिन अब जिन्होंने लिख दिया है तो अभी देखें और भी लोग लिख रहे हैं। सर किसी का फोन आने से मेरी फिर ये गड़बड़ हो गई है, बंद कर करके चला के थक गई हूँ, नहीं आ रही जी। किसी का फोन आने से ना आपकी आवाज मेरी बंद हो गई है, बंद कर करके चला के थक गई हूँ, नहीं दोबारा से आपकी आवाज नहीं आ रही है, बाकी सब कुछ आ जाता है। इनको लिख दें जी, ये रीज्वाइन कर लें, आप रीज्वाइन कर लें, या ऊपर एसएल में एक साइन होता है, वहां से वो साइलेंट हो जाता है, उसको प्रेस करें तो आवाज आएगी। अब मेरी आवाज सुनने जा नहीं रही, तो इनको जरा चैट बॉक्स में बता दें कि ये रीज्वाइन कर लें। अच्छा, एनीवेज देखें, आपने इतनी प्रैक्टिस की है इजाल,
تو آپ کیسے بی کہہ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ابھی بھی بی کہہ رہے ہیں. میں اجعل نہیں ہے، اجعل 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 اجعل. جس نے بی کہا ہے نا یہ 5 دفعہ کہیں بعد میں صحیح کہیں. اجعل اجعل نہیں کہا تو کالا سے اسم فاعل، کالا سے اسم فاعل کی بات ہو رہی ہے، اسم فاعل. ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے ہاں قائل. چلیں جی ہاں ملک کی جمع بھی ہم نے ملائکہ پڑھی ہے تو آسان ہے، سب کر سکتے ہیں. چلیں الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے، ورنہ 1 منٹ کی بریک کے بعد ہم انشاءاللہ گرامر کے حصے کی طرف بڑھیں گے. جی مسز رابعہ فرمائیے. سر یہ صافقہ کا میننگ ہم نے پڑھا ہے اس نے بہایا، جبکہ بک میں لکھا ہوا ہے اس نے پھیلایا، کیا یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے؟ آپ کی آواز کہاں گئی؟ ہاں سر صافقہ کا میننگ ہم نے پڑھا ہے اس نے بہایا، تو جو بک میں اینڈ پہ جو افعال دیے ہوئے ہیں اسماء اور افعال، ان میں صافقہ کا میننگ اس نے پھیلایا لکھا ہوا ہے، تو یہ کوئی پرنٹنگ مسٹیک ہے یا یہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں بھی ہم لے سکتے ہیں؟ ہاں نہیں بہایا ہی بنتا ہے. یہ میں اس کو چیک بھی کر لوں گا ٹھیک ہے بک میں، اور انہیں انفارم بھی کر لوں گا. جی سر اوکے سر تھینک یو. ٹھیک ہے جی آئیے. لیٹ می آلسو چیک، اور میں اس کو مارک بھی کر لوں بک میں. آپ کہہ رہی ہیں ذرا پیج نمبر بولیے. 68. 68. آج بیٹے یہ پین مجھے دیں ذرا. نہیں سسٹر آپ کے پاس کون سی کتاب ہے؟ یہ میرے پاس تو اس نے بہایا ہی لکھا ہوا ہے. بہایا ہی لکھا پہ. سر میرے پاس ہاں لیٹسٹ ایڈیشن ہے جو ابھی آپ لوگوں نے ریوائزڈ ایڈیشن کیا ہے نا پبلش، میرے پاس وہ والا ایڈیشن ہے، وہ ڈفرینٹ بس پھر ہے جو پریویس اس سے تھوڑا سا ہے. I don't know میرے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ اس والا یہ ایڈیشن ہے اور اس میں اس نے بہایا ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے بہرحال ہو سکتا ہے کسی ایڈیشن میں یہ میری بک کا کور رہ ڈفرینٹ ہے جاتی آپ کی بک سے. ٹھیک ہے ہمارے پاس 70 آتا ہے پیج. سر میری بک کا ٹائٹل پیج بھی ڈفرینٹ ہے آپ سے، جو کور پیج ہے وہ ڈفرینٹ ہے، کلر ڈفرینٹ ہے. میری والی بک میں تھوڑا بلوئش ٹچ ہے، آپ کی والی میں گرینش ٹچ زیادہ ہے جو بیک ہو گراؤنڈ سکتا ہے. ہے یہ نہیں ڈفرینٹ ایڈیشن آتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں بہرحال وہ بہایا ہی لکھا ہوا. ٹھیک ہے اچھا سسٹر یہ جو آپ اوکے سسٹر سارا یہ سوال جو کر رہی ہیں کہ نحنو کے ساتھ مسبح آیا ہے، تو سسٹر آپ کو یاد ہے یہ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ قرآن کا انداز ہے سٹریس کرنے کے لیے اور زبان کی خوبصورتی ہے، تو بلاغت میں یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی چلیں آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور گرامر کو آج دیکھتے ہیں. اور اب تو گرامر میں آپ کا وہ سلسلہ چل رہا ہے جس میں آپ خود چیزوں کو بتاتے ہیں. تو آج انشاءاللہ پیچھے آپ نے اس سے پچھلی کلاس میں آپ نے سامیہ اور غوغلے پڑھ لیے ہوں گے، اور اب جو ہے کمزور افعال میں سے کالا، زادہ اور شاہ کا آپ پیچھے میرا خیال ہے آپ نے وہ کمزور کے بھی شروع والے جو ہیں وہ پڑھ لیے ہوں گے، تابا اور غوغلے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے تو صحت مند افعال تو آپ سب کو پتہ ہے، اور فاتحہ اس نے کھولا، ناصرہ اس نے مدد کی، ضربہ اس نے مارا اور سامیہ اس نے سنا، اور اسی طرح وہبہ اور وعدہ اور کالا اور زادہ اور دعا اور حدا اور ظنہ اور ضلہ. اور پھر ہم نے کہا تھا قرآن میں صحت مند 9000 بار، اور یہ جو کمزور والے ہیں 9000 بار،
اور جو تکرار والے ہیں 1300 بار. تو اس طرح سے کر کے یہ تقریباً 20,000 بار آتے ہیں. اور ان کو سیکھنے سے ہم انشاءاللہ قرآن کی ہر سطر میں ایوریج صحت مند ایوریج ایک کمزور اور ہر 2 صفحہ پر اس طرح سے ان کو یاد رکھنے کے لیے ابھی بھی اگر کسی کو بھولتے ہیں، ویسے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اتنی پریکٹس کر رہے ہیں کہ اب آپ کو یہ یاد ہو گئے ہوں گے، لیکن بھولتے ہیں تو پھر اسی چیز کو یاد رکھ لیں. وہابا، وہ ہم نے کہا نا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا اس نے عطا کیا، اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا. تو اس طرح سے یہ نظم جو ہے، بلکہ کہا زیادہ دوں گا اس کی دعا کرو ہدایت کی، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. زنا اس نے گمان کیا، واللہ وہ بھٹکا، وہ گمراہ ہوا. تو اس سینس میں ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے. اب جو اگلی بات ہے، جو اب آپ میرا خیال ہے کتاب میں دیکھ کر بھی، اور اب اس کی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اس سے پہلے دیکھیں ہم جب افعال کر رہے تھے، ہم نے صحت مند افعال میں سے فا فور فتح، نا فور نصرہ، دعا فور ضربہ، اور سین فور سمع. یہ لکھا ہوتا تھا اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس باب کے وزن پر سارے آئیں گے، ہے نا. اب عالمہ کے شروع میں لکھا ہوتا ہے سین، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ہم نے سامیہ کے وزن پر ہی، سامیہ یسمع یعنی عالمہ یعلم اس طرح کرنا ہے. تو یہ تو تھے صحت مند افعال کے کوڈ، جن کی مدد سے ہم نے بہت سے افعال صحت مند بنائے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان سے ہی ملتے جلتے کمزور افعال بھی بنتے ہیں، لیکن کمزور افعال میں تبدیلیاں آتی ہیں، ہے نا. کمزور افعال میں کیا ہوتا ہے، بالکل ویسے نہیں بنتے، بالکل ویسے نہیں بنتے، اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. اب ناصرہ کی طرح کالا، کالا اس کے وزن کی طرح بنا تو صحیح، لیکن کالا یقول کل ایسا تو نہیں تھا، اس میں تو تھا ناصرہ ینصر عنصر. اب عنصر اور کل کوئی ہے ہی نہیں. کالا یقول، وہاں تبدیلی بھی آ گئی، الف غائب ہو گیا تھا. تو یہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اس وقت تو بنوا دیا، آپ کو ہم نے بتا دی بات. لیکن اب جو ہے، اب اور زیادہ آسانی والا معاملہ، اب اور زیادہ آسانی والا معاملہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے، بجائے اس کے میں کہوں جی کانا جو ہے نا، کانا وہ ناصرہ کے وزن پر بنتا ہے، تو یہ مشکل بات ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کانا کالا کے وزن پر بنتا ہے، تو یہ اور بھی آسانی والی بات ہے. آپ کہیں گے اچھا کالا یقول کل، کانا یکون کن، ہے نا. تو اب اس وزن پر بنانے کے لیے تابا یتوب تب زیادہ سا. اب اگر میں یہ تابا ناصرہ کے وزن پر بھی کہوں تو غلط نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے جو ذرا زیادہ جن کا ہائی لیول ہے وہ کہ اچھے تابا میں بھی الف کمزور ہے تو ہم یہ والی تبدیلیاں آئیں گی. پھر بھی مشکل بات ہے، کتنے سٹیپس آپ کو کہ تابا ناصرہ کے وزن پر. لیکن اگر آپ کو کہا جائے تابا کالا کے وزن پر ہے، آپ فوری کہیں گے اچھا تابا یتوب تب. تو یہاں سے یہ اب ہم ایک نیا، پہلے ہم کیا کہتے تھے کہ باب کے لیے یعنی ہم استعمال کرتے تھے. اب یہ جو کوڈز ہیں نا آپ کے کوڈز، یہ اب آپ نے رکھ لینے ہیں ذہن میں، اور یہ ان سب کی آپ نے اتنی اچھی پریکٹس کی ہوئی ہے، اور یہ کتاب میں جگہ جگہ لکھے بھی ہوئے ہیں کہ آپ آرام سے اگلے افعال اب سے بنا لیا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی کی ہم چونکہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کوڈز کی. تو آئیے پہلے 5 صفات پر آنے والے افعال کے حوالے سے، سارے نہیں ہم کر رہے، ہم کس کا کر رہے ہیں، جو پہلے 5 صفات کے اوپر آئے ہیں، جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، جو ہم نے دیکھ لی ہیں. اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور بھی ہیں، اور بھی ہیں. تو آئیے کالا کے سٹائل کے اوپر جو ہے نا افعال، ان کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے. تو اب میں چاہوں گا یہ کہ میں آپ کو فعل بتاؤں، ٹھیک ہے، اور آپ مجھے اس کا شارٹ ٹیبل کروائیں، بجائے اس کے کہ میں ٹیبل دکھا دوں اور آپ پھر رٹے میں اس کو دھڑا دھڑ پڑھنا شروع کر دیں. تو کالا کا دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے کالا کا ٹیبل ہے، ٹھیک ہے. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے. چلیں ابھی فرسٹ اسٹیپ کے طور پہ میں کالا کا غائب نہیں کرتا، کالا کا آپ کے سامنے رہنے دیتا ہوں. اب کالا سے ملتا جلتا فعل میں آپ کو بولوں گا. لیٹ سے پہلا تو میں آپ کو بول ہی دیتا ہوں، کالا کی طرح ہے کانا. تو اب آپ لوگوں نے شارٹ ٹیبل کالا کا کیا ہے، کالا یقول کل، قائل مقول قول.
ٹھیک ہے. اور کالا آپ کو سب کو آتا ہے. کالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، کہے گا، کل کہہ قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا، اور ریفرنس آپ کے سامنے ہے، قل هو اللہ احد. تو اب اسی کے وزن کے اوپر ہے اگلا. تو آپ ہاتھ کھڑا کریں گے اور میں اس میں سے آپ کو پوچھوں گا کہ کون سے والا آپ کہہ رہے ہیں. سو سسٹر عفت آپ بتائیے کہ تابہ، تابہ کا بتائیں کیسے بنے گا. تابہ یتوبو، تب تائبن، تابہ یتوبو تب تائب، آگے تائب متوبن، متوب، اور آخری تو بڑا ہی آسان ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. ہاں توبہ، توبہ. توبہ، ویری گڈ. اچھا توبہ آپ نے کہا نا، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے توبہ کا؟ اس نے توبہ کی، اس نے توبہ کی، وہ پلٹا. وہ اصل معنی تائب. تو اس کا پلٹنا ہے نا، وہ پلٹا. ٹھیک ہے، تو توبہ پلٹنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ. اچھا آگے ہے مسز رابعہ ضیاء. مسز رابعہ ضیاء آپ کوشش کریں ذاکا. ذاکا اس نے چکھا، یہ کالا کے وزن پر ہے، بتائیے. سر ذاکا یا ذوقو، ذوق، ذائق، ڈیش، نہیں مذوقن اور ذوقن. ذوق، ویری گڈ. تو ذائق چکھنے والا اور مذوق جس کو چکھا گیا. تو یہاں پر اثر جو ہے نا کسی چیز پر پڑ ہے، آپ کچھ نہ کچھ چکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس جی لیے سر مذوق وہی ہے میں یہاں. اسی لیے کریکشن کرتے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی ڈاکٹر اسما آپ بتائیے، کالا کی طرح کانا ہے، کانا کا بنائیے. کانا یکونو، کن، کائن، کون، کائن اور ڈیش، کائن ڈیش، ڈیش بول دیا کریں تاکہ وہ کلیئرٹی ہو جائے. کانا ڈیش کون، کائن ڈیش کون. کون، ویری گڈ. تو کانا کا معنی کیا تھا؟ وہ تھا، وہ تھا. ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب کالا کے وزن کے اوپر اور کیا رہ گیا ہے؟ ایک اور بھی ہے، چلیں یہ کون کروائے گا؟ سسٹر صفیہ. کاما، کالا کے وزن پر ہے کاما. کاما، کاما یقوم، قم، قائم، کاما کے مقوم، بعد اگلا کیا بولا آپ نے؟ مضارع کیا بولا ہے؟ یقوم. یقومو، نہیں یقومو. دیکھیں نا، کالا یقولو، تو کاما یقومو. یقومو، قم، قائم، قم، مقوم. قائم کرنے والا. تو جو قائم کرے گا وہ خود کو ہی قائم کرے گا نا، کھڑا ہونا ہوتا ہے، یہ وہ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. ہاں تو ہم اور میں، اگر آپ ہیں قائم، کھڑا ہونے والا، تو کون کس پر اثر پڑا؟ ہم پر ہی پڑا نا، ہم ہی کھڑے ہوئے. تو ڈیش اور اگلا کیا ہوگا؟ قومن، ہے قومن. قومن. اچھا یہ ہے قیامن. قیامن اور قیامہ، قائم ہونے والی، قیامت کو بھی کہتے ہیں نا، اور قیام، اور قومہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ قوم بھی ویسے I'll check it out ہو سکتا ہے اسی سے ہو، قوم بھی قائم رہنے والی شاید، لیکن چلیں I don't know about it but I'll check it out. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہمارے ہو گئے سارے کالا کے وزن پر. چلیں ایک نظر ان کو اب دیکھ بھی لیتے ہیں باقیوں کے فائدے کے لیے. یہ تھا ذاکا سے، تابا سے، کانا سے، کاما، سارے ہو گئے. اچھا اب کون سا ہے ہمارا؟ اگلا ہے ٹیبل. اچھا چلیں یہ کر لیں. کالا سے افعال کی 3 چابیاں، یہ بھی آپ نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے. اور یتوبونا کا ترجمہ کر دیں ذرا جلدی سے. یتوبونا کا کون توبہ کر رہا ہے؟ وہ سب توبہ کرتے ہیں یا کریں گے. اے اور ڈی. ہاں، اور کیونکہ مضارع ہے تو سب توبہ کرتے ہیں اور کریں گے. یہ اب ماشاء اللہ ویری گڈ.
اس کا ترجمہ کیجیے، عربی میں ترجمہ کیجیے. ہم کھڑے ہوتے ہیں. فوری کیجیے. کون کرے گا؟ نقوم. تو یہ شارٹ ٹیبل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو باقی ٹیبل نہ بنانا آئے، آپ کو سارا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ ٹیبلز بنانے لگیں تو جیسے کالا سے کالو کہتے ہیں تو کاما سے کامو سارے آگے، تو کالا کالو، کل تکل تو کم تکم تو، یہ سارے آپ کو بنانے آنے چاہیے. کم تم کمنا. تو اسی طرح یقولو تو یقومو یقومونا تقومو اقومو تقومونا نقومو، یہ ہم کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں. اور ابھی ہم نے کیا ذاکا تابا سے، اب آگے کرتے ہیں زیادہ سے. زیادہ سے آپ کو پتہ ہے یہ ٹیبل آپ نے بڑی اچھی پریکٹس کی ہوئی ہے. کیا بنتا ہے؟ زیادہ یزیدو زد. زد. اور یہ زد کون سے والا ہے؟ زدنی، زیادہ کر مجھے. تو اسی سے ہمیں یاد ہے زیادہ اس نے زیادہ کیا، یزیدو وہ زیادہ کرتا ہے کرے گا، زد زیادہ کر، زائد زیادہ کرنے والا، مزید جس کو زیادہ کیا گیا یا زیادہ کیا جانا، اور زیادہ زیادہ ہونا. تو اسی کے وزن کے اوپر ہے. لیٹ می چیک آؤٹ کون کون سے کروانے ہیں آپ سے. چلیں. قادہ. قادہ کون کروائے گا؟ سسٹر عظما لیاقت کروائیے. جی سر. قادہ یقیدو، کد، قائدن، مکیدن، قیدن. قیدن. ویری گڈ. تو بالکل ٹھیک ہے. تو قادہ کیا تھا؟ قادہ کا معنی کیا تھا؟ اس نے کیا کیا؟ چال چلی. اس نے تدبیر کی. تدبیر کی. ایگزیکٹلی. سوچا، پلان کیا، اس معنی میں تدبیر کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. قادہ زیادہ یزیدو اور قادہ یقیدو ہو گیا. تو اب ہمارا جو ہے اس کے وزن پر زیادہ سے ابھی ہم نے کی ہیں. ٹھیک ہے. جتنی علمہ زیادہ قدر علم میں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگلا ہے جی ہمارا شاء. شاء. تو یہ اس کا معنی پہلے ذرا بتائیں کیا تھا؟ شاء اس نے چاہا. ایسا یاد ہے نا. تو شاء یشاء، شاء یشاء، شاء شاعن، مشی، مشی یا مشیت جسے ہم کہتے ہیں عام پہ، اللہ کی مشیت کہتے ہیں نا. تو اسی کے وزن کے اوپر ہے خافہ. تو یہ کروا دیں سسٹر شگفتہ. جی سر. خافہ. جی. خافہ یخاف، خف، خائفن، مخوفن، خوفن یا خیفتن. وہ ڈرا. ویری گڈ. وہ ڈرا. زبردست. تو یہ دیکھیں انہوں نے کتنی اچھی پریکٹس تیزی سے کروا دی. خافہ یخاف، خف، خائف، مخوف، خوف. تو اور خیفہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہم نے یہ جو آج کے فاتون کی پریکٹس کر رہے تھے، ان کی پریکٹس آپ کو بہت زیادہ چاہیے ہوگی. 2-3 دفعہ آپ کم از کم. اور گھر میں پھر آپ سے ایک دفعہ یہ کہوں گا کہ یو شوڈ ہیو اے پارٹنر جو آپ کو جس کے ساتھ مل کر آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں. چلیں ذرا تم بتائیں. آپ سب نے چاہا. تم آپ سب نے چاہا. اور ولا خوف علیہم، ولا خوف علیہم. ٹھیک ہے. اور کوئی خوف نہیں ہوگا ہم سب پر. اچھا. تو آئیے الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم نے کالا زادہ شاء کے افعال کے وزن پر آنے والے افعال اب یعنی ہمارے لیے کوڈ بن گیا نا اس کا کوڈ. تو آپ کی بک کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو شروع میں جیسے آپ پوچھتے تھے تو اب آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ اب یہ کوڈز جو ہیں نا استعمال کیے جا رہے ہیں. جہاں پہ باب ہے، کوڈ ہے. صحت مند ہوں گے تو اس میں صرف ہم باب ہی آئے گا، اور جیسے ہی کمزور آئیں گے تو اس میں ساتھ ساتھ کوڈ استعمال ہونے شروع ہو گئے. اور یہ ہماری بڑی اچھی سی پریکٹس
اس پر الحمدللہ آج ہو گئی، ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کوڈ ورڈز کے ساتھ یہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو 9 افعال پر مشق کر لیے. صرف 9 یہ جو افعال جس کی ہم نے آج مشق کی ہے، اگر آپ اس کو اچھا سا دہراتے رہیں تو یہ 3600 مرتبہ قرآن میں آئے. تو 9 جو ہے نا 3600 مرتبہ آئے ہیں تقریباً ایسے 130. یعنی آپ دیکھیں جو باقی کے 121 ہے نا، وہ تقریباً باقی کتنے بن جاتے ہیں، یہ 2700. وہ بہت بڑی تعداد ہے، 121 2700 مرتبہ، اور صرف یہ 9. تو یہ if you want to do a profit making agreement ہے نا، کوئی ایسا سودا جس میں فائدہ، تو وہ یہی ہے کہ ان 9 کی ہم اچھی سی پریکٹس کریں، بہت اچھی سی. تو 3600 بار قرآن میں آنے والے افعال. اب ہونا کیا چاہیے، آپ آنے والے دنوں میں آپ کے پاس 5 دن ہوتے ہیں نا کلاسز کے بعد، آپ قرآن کھولیں اور آپ اس میں ڈھونڈیں کہ اچھا یہ جو میں نے 9 پڑھے ہیں نا، اور ان کی جو ویریشنس ہیں ڈفرینٹ، ان کے وزن پر آنے والے افعال کیا میں ڈھونڈ سکتا ہوں یا ڈھونڈ سکتی ہوں قرآن میں یا نہیں. تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یوں کرتے کرتے ہی آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں گی کہ اچھا ان 9 افعال کے وزن کے اوپر آنے والے کوئی افعال مجھے نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں. تو ابھی یہ دیکھیں، یہ میں نے سورہ توبہ کھل گئی اتفاق سے 10واں پارہ، اور اس کی یہ کھل گئی ہے آیہ مبارکہ میرے سامنے ہے 3. تو اس میں آ گیا ہے فَإِن تُبْتُمْ. تو اب یہ آج ہم نے پڑھا ہے نا، یہ ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں یہ الحمدللہ قرآن کھولا اور اس میں نظر پڑ گئی. اچھا جب آپ یہ نئے افعال سیکھیں گے نا، تو آپ کو خود بخود قرآن میں ہی نظر آنے شروع ہو جائیں گے. یہ ایک اور اس کی خوبصورتی ہوگی. جب تک آپ کسی چیز سے فیملیئر نہیں ہوتے نا، تو وہ آپ کا چونکہ اس طرف دھیان نہیں جاتا. اب چونکہ آپ اس سے فیملیئر ہوئے ہوں گے تو آپ کو سامنے ہی دیکھیں، یہ میں نے الحمدللہ یہ میں نے رینڈملی کھولا اور سورہ توبہ ہی کھلی اور سامنے یہ تم کا لفظ. یہ تم کہاں سے آیا ہے، کس فعل سے آیا ہے بتائیں؟ تابا سے. فعل ماضی کے کالم میں تم. تابا، تابو، تبتا، تبتو. پڑھا ہے نا سورہ توبہ بھی اسی سے توبہ بنا تھا. تو کیا بنا تھا ذرا بتائیں، توبہ کا کروائیں مجھے کوئی. ماضی کیسے ہوگا اس کا؟ تابا، تابو، تبتا، تبتو، تبتم، تبنا. تو تم کیا مطلب ہوا؟ تم آپ سب پلٹے. سب پلٹے. تو آپ سب پلٹے. تو یہاں لکھا ہوا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کتنی پیاری بات ہے. اب آپ چاہیں تو اس کا ترجمہ بھی خود ہی کر لیں. اگر آپ سب پلٹے تو آپ کے، تو دس از دی بیوٹی آف اٹ. یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر تو خالی ہم رٹے پہ رہے نا تو پھر زیادہ اچھا معاملہ نہیں. اچھا تب ہوگا جب آپ ساتھ ساتھ اس کتاب کو لے کر چلیں. ٹھیک ہے. سو الحمدللہ. تو اس طرح سے اب یہ 9 افعال ہیں. تو آپ کو کم از کم میں یہ چیلنج آپ کے لیے سب کے لیے رکھوں گا کہ آپ ان 9 کے 9 افعال سے ملتا جلتا کم از کم ایک، جیسے تابا سے ملتا جلتا یہ مل گیا، تو اب تالا سے ملتا جلتا تو آسانی سے آپ کو مل جائے گا. تو جو فیملیئر ہے اس سے پھر ہٹ کر کے دوسرا بھی ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کیا کیا پڑھا ہم نے، بولیں ذرا آج کیا پڑھا ہم نے. کالا کے وزن پہ کون کون سے بتائیں؟ تابا، کانا، کانا، تابا، کالا، کانا، کاما، تابا، کادا، شاہ. ہاں. اور پھر ہم نے زیادہ تو الگ ہے نا کالا کے وزن پہ. زیادہ کے وزن پر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اور وزن پر پڑھا ہے خافا. خافا، کادا اور زیادہ 4، اور کالا، کاما، کون سا رہ گیا ایک اور کعبہ. تو یہ دیکھیں یہ 9 ہو گئے. تو یہ 9 چیلنج آج آپ کا یہ ہے کہ آپ نے قرآن میں ان سب سے ملتے جلتے وہ پڑھنے ہیں. اور اگلی ریویژن کی کلاس میں جو آپ کی کل ہو رہی، اگر کل تک کچھ ڈھونڈ سکیں تو ریویژن کی کلاس میں ضرور بتائیں کہ میں نے یہ ڈھونڈا ہے اور یہ اس فیل سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک یہاں پہ اناؤنسمنٹ بھی ہے. میں ابھی کیونکہ لوگ میرا خیال ہے نماز کے لیے جانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بتا دوں کہ کل انشاءاللہ کلاس ہماری ہوگی. میں کلاس کا پہلا حصہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ، اور پھر اگلا حصہ جو ہے بردر ہی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ان سے اجازت لیے بغیر کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو پڑھائیں گے.
اور پھر چونکہ مجھے ایک انٹرنیشنل سیمینار کا میں حصہ بننا ہے تو اس لیے تو آئیے عربی بول چال کا حساب کرتے ہیں. حل تبتا، تو اب آپ آئیے ذرا دو لوگ اس پر کروائیں یہ بول چال. اب آپ سب کو پتہ ہے یہ کیسے کروانی ہوتی ہے، تو آ جائیں. سسٹر رابعہ ضیاء اور ڈاکٹر اسما کروائیے. حل تبتا، نعم تبتو، حل تبتم، نعم تبنا، حل تتوبو، نعم نتوب، حل تتوبون، نعم نتوب، تب، أتوب، توبو. نتوب. ماشاء اللہ. سسٹرز اور یہ جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے نا، جب یہ کروایا جا رہا نا تو خالی یہ نہیں آپ سنیں، آپ اشارے بھی کریں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ صحیح اشارے کر رہے ہیں اور آپ اس کو خود کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. چلیے بتائیے حل تتوبو الی اللہ، کیا جواب دیں گے آپ؟ سوچ کر اور چیٹ باکس میں آنسر لکھیں تاکہ پھر مجھے پتہ چل. آپ نے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا آپ کو صحیح آنسر آتا تھا یا نہیں آتا تھا. حل تتوبو الی اللہ، تتوبو ہے تو اس لیے دھیان سے جواب دیں. ہاں جی، ایک بنے گا اتوبو الی اللہ. ٹھیک ہے. حل قلتا خیرا، قلتا الٹے گا تو کیا بن جائے گا؟ ابھی آپ نے کیا تبتا الٹا تھا تو تبتو بنا تھا، تو قلتا الٹا تو قلتو بنا. نعم قلتو خیرا. چلیں عربی بول چال اس کی پوری کم اور اقومو، قومو اور نقومو. ٹھیک ہے، آگے اس کی کر لیتے ہیں. آپ یہ کروائیں سسٹر شگفتہ اور سسٹر صفیہ. جی سر. حل زدتا، نعم زدتو، حل زدتم، نعم زدنا، حل تزیدو، نعم أزيد، حل تزیدون، نعم نزيد، زد، نعم زد، أزيد، أزيد، ازیدو، زیدو، أزيد، نزید. نزيد. زیدو اور نزیدو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں اور خفتہ کا بھی ایک کر لیتے ہیں اور یہ کروائیں گے سسٹر یہاں پہ بھی تھی، انہوں نے ہاتھ کہیں نیچے کر لیا کیا؟ مسز خالد تھیں اور ان کے ساتھ ایک اور بھی تھی سسٹر. کروائیں تو یہ خفتہ کا مطلب کیا ہے؟ سسٹر عصمت. ہاں کروائیے. چھپانا. چلیں سسٹر عصمت آپ شروع کروائیے اور سسٹر شگفتہ آنسر کریں گے آپ کو. جی سر سوال کریں. سسٹر عصمت آپ نے مائک دوبارہ میوٹ کر دیا نا، آپ سوال کریں. حل خفتہ، ما خفتو، حل خفتم، ما خفنا، حل تخافوا، لا تخافو، لا اخافو، حل تخافون، لا نخافو، لا تخف، لا یہ اخافو، اشارہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، لا تخف، لا لا تخف، تخف. لا ایک انگلی لا کے ساتھ، جی لا لا اخافو، تخافوا، چار انگلیوں لا کے ساتھ، نخافو، جی لا لا تخافوا، نخافو، لا لا نخافو. نخاف، جمع کر. ویری گڈ. یہ اشارے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ معنی نہیں بھولنے دیں گے. ٹھیک ہے. حل ہم خائفون، بتائیے. کون سے والا ہے صحیح اس میں سے؟ حل ہم خائفون. خائفون، اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے. یہ خائف سے جمع بنی ہے خائفون، اسم فاعل کس کا؟ خافہ کا. تو حل ہم خائفون، اب آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ تو نعم ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم خائفون، ہم سبھی ڈرنے والے ہیں، تو وہ بھی ہم خائفون. تو الحمدللہ اب اسی پر آپ کا یہ سارا آج آپ نے کیا، یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو سیکھنے، سکھانے، پھیلانے، اس کا نفاذ کرنے، یاد کرنے، دوسروں کو بتانے، اپنے خاندانوں میں رائج کرنے، اس معاشرے میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔